آپ فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر این سراپا انتظار او منتظر۔ آپ فرماتے ہیں عبد اس کو کہتے ہیں جو رب کا انتظار کرتا ہے، اور عبدہو سے کہا جاتا ہے جس کا خدا انتظار کرتا ہے، جس کا اللہ انتظار کرتا ہے۔ اب حضور پہنچے اللہ کے عرش کے اوپر، میرے کریم آقا اپنی نالین سمیت رب کے عرش کے اوپر پہنچے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، رب کائنات کو دیکھا، اور پھر مالک کائنات نے فرمایا اے محبوب کیا تحفہ لائے ہو، کیا تحفہ لائے ہو۔ جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، یار یار کے پاس جاتا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ آپ میرے لیے کیا لے کر آئے؟ تو میرے کریم نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مولا تیری بارگاہ میں تو سب کچھ ہے، میں کیا لے کر آتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میں وہ لے کر آیا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ میں وہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب کیا لے کر آئے ہو جو میرے پاس نہیں ہے؟ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری لے کر آیا ہوں، میں عاجزی اور انکساری لے کر آیا ہوں، یہ آپ کے دربار میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کی شان تو جبار ہے، آپ کی شان تو قہار ہے، آپ تو رحمان اور رحیم ہیں، لیکن عاجزی سجدہ جو ہے یہ آپ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ بندے سجدہ کرتے ہیں، بندے عبادت کرتے ہیں، بندے اپنے خالق کو جھکتے ہیں، اس لیے مولا میں تیری بارگاہ میں سجدہ تحفہ لے کر آیا ہوں، عاجزی لے کر آیا، انکساری لے کر آیا۔ تو مالک کائنات نے فرمایا اے محبوب تیرا تحفہ ہمیں بڑا پسند آیا، چلو آج کے بعد ہم یہ اعلان کرتے ہیں جو تحفہ آپ میرے لیے لے کر آئے ہو یہی تحفہ ہم واپس آپ کی امت کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، یہی تحفہ ہم واپس آپ کی امت کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے 50 نمازوں کا تحفہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا، فرمایا جائیں اور جا کر اپنی امت سے کہیں کہ 50 نمازیں ادا کریں۔ ایک دن کے اندر 50 نمازیں فرض ہو گئیں، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے، جب آئے راستے میں چھٹے آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا محبوب کیا لے کر آئے؟ فرمایا اے موسیٰ اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے اپنی امت کے لیے۔ جناب کلیم اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ جائیں اور اس کو کم کروا کر آئیں۔ میرے کریم نبی پھر واپس گئے، پھر 5 نمازیں کم ہوئیں، حضور پھر واپس آئے، پھر گئے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ 9 دفعہ میرے آقا رب کے پاس جاتے رہے، 9 دفعہ حضور رب کائنات کے پاس عرش پر جاتے رہے۔ اس وقت تو جبریل ساتھ نہیں تھا، اس وقت تو جبریل رستہ نہیں بتا رہا تھا، کون تھا جو مصطفیٰ کو بار بار لے جا رہا تھا اور وہاں سے واپس لا رہا تھا؟ پتہ چلا کہ جس کے سامنے اللہ نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے وہ نبی آنا بھی جانتا ہے اور عرش پر جانا بھی جانتا ہے۔ اس نبی کو پتا ہے رب کائنات کا عرش کدھر ہے۔ 9 مرتبہ میرے کریم آقا اللہ کے پاس پہنچے اور پھر واپس آئے۔ آگے کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، ادھر کلیم اللہ اپنی موج میں ہے، ادھر کلیم اللہ اپنا حساب برابر کر رہے ہیں، اور ادھر میرے نبی کی امت کا بھلا ہو رہا ہے۔ کلیم اللہ کو کہا گیا اے کلیم تو میرا دیدار ڈائریکٹ نہیں کر سکتا، معراج کی رات جب میرا یار میرے پاس آئے گا وہ مجھے دیکھ کر آئے گا، تو اسے دیکھ لینا اور یوں سمجھنا کہ میں اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں۔ اب نبی کریم رب کا دیدار کر کے آتے ہیں، موسیٰ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، پھر خدا کو اب مصطفیٰ دیکھ کر آتے ہیں، کلیم اللہ پھر مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ 9 مرتبہ میرے نبی خدا کو دیکھ کر آئے اور 9 مرتبہ ہی موسیٰ کلیم اللہ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ 9 مرتبہ دیدار ہوا، اور یہی سوچ کر ہوا کہ نبی خدا کو دیکھ کر آ رہے ہیں، میں نبی کو دیکھ رہا ہوں۔
یہ خدا کو دیکھ کر آ رہے ہیں، میں نبی کو دیکھ رہا ہوں، تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں اور وہ تجھے دیکھ لے۔ میرے کریم آقا خدا کو دیکھتے ہیں، خدا مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، واپس آتے ہیں تو کلیم اللہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ کلیم اللہ مصطفیٰ کو دیکھیں نا۔ اب میں یہاں پر یہ بات عرض کروں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھے ایمان کی حالت میں، جنہوں نے دیکھا وہ صحابی مصطفیٰ بنے، وہ صحابی رسول بنے، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی رسول بنے، وہ تابعی بنے، اور جنہوں نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی بنے۔ حضرات میرے نبی کو جو محبت سے ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے وہ صحابی بنتا ہے، جو صحابی کو دیکھتا ہے وہ تابعی بنتا ہے، جو تابعی کو دیکھتا ہے وہ تبع تابعی بنتا ہے۔ اب معراج کی رات میرے آقا نے خدا کو دیکھا اور پھر واپس آئے اور کلیم اللہ نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ ارے جو مصطفیٰ کو دیکھے وہ صحابی بنتا ہے، اور جو خدا کو دیکھے وہ حبیب اللہ بنتا ہے، اور جو حبیب اللہ کو دیکھے وہ کلیم اللہ بنتا ہے۔ جو حبیب اللہ کو دیکھے وہ کلیم اللہ بنتا ہے۔ حبیب اللہ کو کلیم اللہ نے بار بار دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر کلام فرمایا ہے، اس کلیم اللہ کو یہ شان عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ کم کرتے کرتے 5 رہ گئی ہیں، 50 کا ثواب زیادہ ہے، اے اللہ 50 کا ثواب زیادہ ہے، 5 نمازوں کا ثواب کم ہے، میری امت 5 نمازیں پڑھے گی تو وہ ثواب سے محروم رہ جائے گی، 50 نمازوں کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ اگر 50 ہوتی نمازیں زیادہ ہونی تھی، ثواب بھی تو زیادہ ہونا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، اپنے امتیوں سے فرما دیجئے گا کہ تم نمازیں 5 ادا کر لو، 50 کا میں ثواب عطا فرما دوں گا۔ تم 5 پڑھنا، میں تمہیں 50 کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ لیکن کیسی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم 5 چھوڑ کر 1 کے بھی قریب نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے نا جی، ہمارے اکثر احباب جو ہیں وہ 1 نماز ادا کرنے کے لیے بھی مسجد میں نہیں آ سکتے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہم بڑی خوشی سے سنتے ہیں، ہم بڑے دل سے سنتے ہیں کہ کیسے حضور گئے، کیسے حضور آئے۔ یہ میرے آقا کی بلندیاں ہیں، یہ میرے آقا کے درجات ہیں، یہ میرے آقا کے کمالات، معجزات اور مقامات ہیں۔ وہ تو حضور کی شان ہے، حضور گئے بھی، حضور آئے بھی، لیکن ہم نے اس سے کیا حاصل کیا اگر ہم نے 5 وقتہ نماز کو ہی اپنایا نہ؟ ہم نے اس سے کیا حاصل کر لیا اگر ہم نمازی نہ بن گئے؟ معراج کی رات آج کوئی بندہ کسی بندے کو تحفہ دے تو وہ اس کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو گفٹ دے، ایک محبوب دوسرے محبوب کو گفٹ دے، ایک مہمان دوسرے مہمان کو تحفہ دے، وہ اس تحفے کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے یہ مجھے فلاں نے تحفہ دیا تھا، یہ مجھے فلاں نے تحفہ دیا تھا، یہ گفٹ جو ہے یہ مجھے فلاں نے عطا کیا تھا۔ ارے جو گفٹ اللہ نے اپنے یار کو امت کے لیے دیا ہے، ہم نے اس کی کتنی قدر کی ہے؟ ذرا یہ سوچیں۔ جو سب سے بڑا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ تو کوئی دنیا دار گفٹ دے گا، کوئی روپیہ دے دے گا، کوئی پیسہ دے دے گا، یا کوئی جناب والا شیشے کی بنی ہوئی سندری دے دے گا، یا کوئی بڑا جناب والا کلوک دے دے گا، یا کوئی کتاب دے دے گا، یا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، وہ تحفے میں ہمیں دے دیں گے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ جو جناب والا کسی کام کی بھی نہیں ہوتی لیکن قدر کرتے ہیں، کیونکہ تحفے کی قدر کرنا میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ لیکن اس تحفے کی قدر کیوں نہیں کرتے جو اللہ نے اپنے یار کو عطا فرمایا ہے؟ اس گفٹ کی قدر کیوں نہیں کرتے جو رب نے اپنے یار کو عطا فرمایا ہے؟
اللہ نے ایسا تحفہ دیا، ایسا تحفہ دیا، فرمایا محبوب آج آپ معراج کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہو اور ساری کائنات رشک کرے گی کہ رب کے یار کی معراج اللہ کے عرش پر جا کر ہوئی ہے، کاش کبھی ہماری بھی معراج ہو جائے تو جاؤ میں تحفہ ایسا دے رہا ہوں، جو معراج کرنا چاہے وہ آ کر نماز ادا کر لے، میں اس کی معراج کروا دوں گا۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے، اور ہم اس سے دور ہیں۔ جو تحفہ اللہ نے ہمارے لیے عطا فرمایا ہے، جس کو ہم ادا کریں گے تو رب کا قرب حاصل ہوگا، جس کو ہم ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، جس کو ہم ادا کریں گے تو گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کیسا تحفہ ہے، کیسی شان ہے، کیسا مقام ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں بندہ گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، بندہ گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، فرمایا اس کے وضو کے جتنے قطرے گرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں، جب تک اس بندے کا وضو قائم رہتا ہے وہ فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، فرمایا گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، جتنے قدم چل کے مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اتنے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، جتنے قدم چل کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اتنے درجات جو ہیں وہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا وضو کر کے گھر سے چلتا ہے، جہاں جہاں پر اس کا قدم لگتا ہے، جس زمین سے چل کر آتا ہے، یہ زمین قیامت والے دن گواہی دے گی مولا یہ وضو کر کے میرے اوپر سے چل کر تیری عبادت کرنے کے لیے گیا تھا، یہ تیری بارگاہ میں جھکنے کے لیے گیا تھا۔ اور فرمایا جب مسجد میں داخل ہوتا ہے آگے اللہ کے دو فرشتے کھڑے ہیں مسجد کے دروازے کے اوپر، اور کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب برحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے کندھوں کے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے اس کو اٹھا لیا جائے، اس کے کندھوں کے اوپر جو گناہوں کی گٹھڑی بندھی ہوئی ہے اس کو اٹھا لیا جائے۔ وہ پاک ہو کر مسجد میں داخل ہوتا ہے، آ کر نماز پڑھتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، پھر جب واپس جانے لگتا ہے وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا وہ جو گناہوں کی گٹھڑی اٹھائی تھی اب دوبارہ رکھ دیں اس کے سر کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں فرشتوں، جب یہ آیا تھا اس وقت یہ گنہگار تھا لیکن میری رحمت کا طلبگار تھا، اب اس نے مجھ سے دعا مانگی ہے، میرا ذکر کیا ہے، میری عبادت کی ہے، اب میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما کر ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے، اس کو میں نے بخشش کی سند عطا فرما دی ہے، اس کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیے ہیں۔ حضرات گرامی دیکھیں کتنا عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے یار کو عطا فرمایا اور ہمارے لیے عطا کیا، ہمارے لیے دیا تاکہ انہیں بخشش کا سامان مل جائے۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہم اس تحفے کی قدر نہیں کرتے، ہم اس گفٹ کی قدر نہیں کرتے۔ اتنا زیادہ اجر کون دیتا ہے؟ آج کسی دنیا دار کی مزدوری کریں نا، مستری کے پیچھے دابڑا اٹھائیں تو جناب والا سارا دن لگے رہیں، رات کو 1000 روپیہ مزدوری ملتی ہے، اور وہ بھی اگر کوئی بندے کا بندہ ہو تو وہ دیتا ہے، ورنہ وہ بھی ادھار ہو جاتا ہے، ورنہ وہ بھی کہتے ہیں اچھا کل کو دے دیں گے، اکٹھی جو ہے وہ تمہیں دے دیں گے۔ وہ کیسا مالک ہے؟ فرمایا تم آؤ میرے تحفے کی قدر کرو، وضو کرنے سے لے کر فرمایا تمہاری آخری قطرے تک، اور آخری قطرے سے لے کر فرمایا جب تک تمہارا وضو قائم رہے گا میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دوں گا، وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں ہی مانگتے رہیں گے، وہ تمہارے لیے بخشش کی دعائیں ہی مانگتے رہیں گے۔ لیکن ہمیں اس کا خیال نہیں ہے، ہم ارادہ نہیں کرتے، ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا انعام رکھے ہوئے ہیں، ہم تو بس اپنی دنیا کو دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کسی بزرگ نے کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ انسان کے رہنے کے لیے ہے، دنیا انسان کے رہنے کے لیے ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا
کہ کشتی پانی کے اندر رہتی ہے، جب تک یہ پانی کے اندر رہے گی اس وقت تک تیرتی رہے گی اور چلتی رہے گی، اور جب پانی کشتی میں آ جائے گا پھر یہ ڈوب جائے گی۔ انسان جب تک دنیا میں رہے گا کامیاب رہے گا، جب دنیا انسان میں آ جائے گی پھر یہ ناکام ہو جائے گا۔ جب دنیا انسان میں آ جائے گی تو اس لیے دنیا میں رہیں، دنیا کو اپنے اندر نہ رکھیں، دنیا میں رہیں، دنیا کو اپنے اندر جگہ نہ دیں۔ اور یہ مسجد ہے، یہ خانہ خدا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کو آباد کریں۔ صرف جمعہ شریف ادا کر لیا، 8 دن کے بعد فرض ادا ہو گیا تو یہ صرف معافی نہیں ہے، باقی 5 نمازوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ باقی نمازیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض فرمائی ہیں ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ کمیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ساری غلطیاں جو ہے وہ انسان کرتا ہے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں آ کر روتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بخشنے والی ذات ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ لیکن ہم آئیں تو تب بنا، ہم مسجد کا دروازہ کراس کریں تو تب نا۔ ایسے ایسے عظیم انسان بھی میں نے دیکھے ہیں جو جناب والا اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے، وہ مسجد کے دروازے سے یوں گزر جاتے ہیں جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ایسے عظیم انسان بھی میں نے دیکھے، میں تو عظیم ہی کہوں گا ان کو، بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ایسے عظیم انسان دیکھے ہیں، آتے ہیں مسجد میں اپنے کام کے لیے، واش روم استعمال کرنے کے لیے آتے ہیں، باتھ روم استعمال کرنے کے لیے آتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے وہیں سے ہاتھ دھو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اتنا نہیں ہوتا کہ جس کے گھر میں ہم نے آ کر واش روم استعمال کیا ہے، چلو کم از کم آ ہی گئے ہیں تو ایک سجدہ ہی کر دیں، کم از کم آ ہی گئے ہیں تو وضو کر کے نماز ہی ہم مکمل ادا کر لیں۔ وہ پنجابی کے اندر ہم پتہ کیا کہتے ہیں، کسی دے نال کو وعدہ گھاٹا ہو جائے نا، یا کوئی دشمنی ہوے یا کوئی انج دی گل ہوے، بس گل ختم کرن لگا، کسی دے نال کو مسئلہ بن جائے تے اسی آنے اساں تیرے گھر پیشاب کرن آنا ہے، پنجابی جی اسی آنے اساں تیرے گھر پیشاب کرن واسطے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے گھر نو اساں کڈا ہولا لے لیا، پیشاب کرن واسطے آ جانے، نماز پڑھن واسطے اسی کوئی نہیں آندے۔ گل ہے کہ نہیں ہے؟ اکثر شہراں دے وچ ویکھ لو تسی، پنڈاں تاواں تے وی انج ہی ہے جناب، جے کو آ گیا بندہ کو چل ہن گھر کی جانا ایتھے کر لینے آ، پر نماز پڑھن واسطے کوئی نہیں، عبادت کرن واسطے کوئی نہیں، صرف کادے واسطے؟ اپنی ضرورت پوری کرن واسطے۔ لیکن حالانکہ دیکھو نا اس طرح دیاں چیزاں تانوں کسے جگہ تے میسر نہیں آن گیاں۔ بندہ کدھر جاندا ہے جناب والا پیسے بھی دیندا ہے، اوتھے جناب اپنا وقت بھی ضائع کردا ہے، اوتھے خرچہ بھی کردا ہے، ہر چیز دا بل بھی دتا جاندا ہے، اس تو بعد انہوں سہولت ملدی ہے۔ مسجد دے اندر آؤ، پنکھے لگے ہوئے نے اگر گرمیاں نے تے مسجد دے اندر آؤ، قالین بچھے ہوئے نے جناب والا، تانوں جناب صفاں وچھیاں وچھائیاں ملن گیاں، پانی جے سردیاں نے تے گرم ملے گا، جے گرمیاں نے تے ٹھنڈا ملے گا، جناب والا واش روم دی سہولت موجود ہے، پین واسطے پانی موجود ہے، ساریاں سہولتاں موجود نے، اور فی سبیل اللہ لبدیاں نے پیاں، اسی پھر بھی نیکی کرن واسطے تیار نہیں ہے۔ تے گناہ اسی اوتھے جا کے کر لینے ہاں جتھے مول ویکدا پیا، گناہ اسی اوتھے جا کر لینے ہاں جتھے پیسے دینے پیندے نے، پیسے دے کے گناہ کر لینے ہاں، تے فی سبیل اللہ نیکی کرن واسطے اسی تیار کوئی نہیں آگے ہے۔ حضرات بس گزارش اے ہی ہے کہ اے معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے یار نو نماز دا تحفہ دیتا سی، خدا دے واسطے اس تحفے دی قدر کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ۔